ناول زندگی سے گلا نہیں، ایپیسوڈ نمبر 4۔ دیکھنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، لیکن محبت سے سرشار تھے ان لوگوں کے دل، نہایت شائستہ اور نیک جذبات رکھنے والے، جو کہ شاید اخلاقیات کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ آج کل کی دنیا میں ایسے لوگوں کا ہونا ایک نعمت سے کم نہیں۔ بوڑھی عورت اپنے بیٹے صالحہ اور بیٹی سبیحہ کے ساتھ اپنی چھوٹی سی دنیا بسائے زندگی کے ایام بخوبی گزار رہی ہے۔ ماں بچوں کو دین و دنیا کی تعلیم و علم سے نوازتی۔ صالحہ 14ویں کلاس کا طالب علم ہے اور پارٹ ٹائم نوکری کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے۔ سبیحہ صالحہ سے چھوٹی ہے، گھر میں ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پڑھ لکھ نہ سکی، لیکن ماں نے اسے ورثے میں شرم و حیا کی دولت سے نواز رکھا تھا۔ بہرکیف چھوٹے سے کنبے میں وہ اپنا گزر بسر خوش اسلوبی سے کر رہے تھے۔ جب ماں اندر کمرے میں چلی آئی تو سبیحہ بولی، ماں یہ کون ہے؟ تو ماں نے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ سبیحہ بھاگی ہوئی دروازے تک پہنچی اور بولی، کون؟ تو باہر سے آواز آئی، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ سبیحہ نے دروازہ کھولا تو یہ صالحہ تھا۔ السلام علیکم بھائی، سبیحہ نے فوراً کہا۔ وعلیکم السلام۔ گھر کے اندر داخل ہوا، سائیکل ایک کونے میں کھڑی کی اور واپس پلٹا تو ایک اجنبی کو اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا پایا تو تعجب سے بولا، یہ کون ہے؟ سبیحہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کون ہے بھائی، امی اسے کہیں اپنے ساتھ لے آئی ہیں۔ اچھا، امی کہاں ہیں؟ سبیحہ اندر ہیں، میں بلاتی ہوں۔ صالح نے سائیکل سے کتابیں اٹھائیں اور آہستہ آہستہ چارپائی کی طرف بڑھنے لگا۔ اجنبی شخص چارپائی پر دنیا سے بے خبر سویا ہے۔ صالح نے اسے بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اندر کمرے میں چلا آیا اور ماں کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گیا اور بولا، ماں یہ باہر کون ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ ماں بولی، صالحہ ایک اجنبی ہمارے گھر میں ہے، آخر معلوم تو ہو وہ کون ہے۔ ماں نے سارا معاملہ صالح کو سنایا اور بولی، بیٹا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم کسی کشمکش میں مبتلا نہیں، کوئی بوجھ دل پر نہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر نہ جانے وہ کس جگر کا ٹکڑا ہے جو حالات کا مہرہ بن بیٹھا ہے اور اپنی کھوئی ہوئی زندگی کی تلاش میں ہے۔ زندگی؟ صالحہ حیرانگی سے بولا، زندگی میں سمجھا نہیں۔ ماں نے کہا، ہاں، جب میں نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے مجھے یہی کہا تھا، وہ اپنے حال میں ماضی کا متلاشی ہے۔ لیکن ماں، آپ کیوں اسے اپنے ساتھ لے آئی ہیں؟ بیٹا، جو میرے دل نے گواہی دی اور ٹھیک سمجھا میں نے وہی کیا، آگے خدا جانے اور اس کا کام۔ خیر، کھانا دو، بڑی زور کی بھوک لگی ہے، صالح نے جواب میں کہا۔ ماں نے کہا، منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں، کپڑے الماری میں رکھے ہیں، لے لو، ماں کچن میں جاتے ہوئے بولی۔ سبیحہ بھائی کے لیے الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ صالحہ ہاتھ دھونے صحن میں آیا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا دسترخوان پر لگا دیا گیا اور پھر تینوں مل کر کھانا کھانے لگے۔ اسی دوران سبیحہ بولی، ماں وہ کہیں بہروپیہ ہی نہ ہو؟ کون؟ ماں، وہی جو آپ کے ساتھ آیا ہے۔ ماں بولی، نہیں، ایک ماں کی آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی، تم ایسا کیوں کہتی ہو؟ بس ایسے ہی۔ چل زیادہ باتیں نہ بنا، صالحہ بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ کچھ جلنے کی بو آنے لگی تو ماں بولی، سبیحہ دیکھ تو کیا جل رہا ہے۔ وہ بھاگی ہوئی کچن میں آئی تو چولہے پر وہ جو چائے رکھ کر گئی تھی جل چکی تھی۔ سبیحہ نے جلدی سے چولہا بند کیا تو آواز آئی، کیا ہوا؟ سبیحہ کمرے میں چلی آئی اور معصوم انداز میں بولی، وہ ماں، چائے جل گئی ہے، میں نے ہلکی آنچ پہ رکھی تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیسے۔ ماں بولی، اف، میں کیا کروں، ایک تو میں تمہاری ان لاپرواہیوں سے تنگ آ گئی ہوں، ہوش میں رہا کرو، اب تم بچی نہیں ہو، ماشاءاللہ سمجھدار ہو۔ اس وقت سبیحہ کے چہرے پر جو معصومیت اور بھولا پن تھا وہ دیکھنے لائق۔ دنیا کی اس بھیڑ میں اکثریت چہروں کے پیچھے ایک اور چہرہ ہے، وہاں یہ انداز خدا کا ایک مول تحفہ تھا۔
وہ ایک مشرقی لڑکی تھی جس کا زیور اس کی شرم و حیا ہوا کرتا ہے۔ آج لوگ انسان کی پہچان کپڑے، گاڑی اور موبائل سے کرتے ہیں۔ معصومیت کا یہ حسن اس چشمے کی مانند تھا جو نظروں کو پاکیزہ کر دے، جو لمحوں کو معطر کر دے۔ سبیحہ منہ بنائے ماں کو دیکھتی رہی تو ماں بولی، جاؤ اب دیکھو جا کر۔ سبیحہ کچن میں چلی آئی اور سوچنے لگی، سارا دن تو گھر کے ہی کام میں کرتی ہوں، پھر بھی امی مجھے ہی ڈانٹتی ہیں۔ نادان جذبات میں یہ بھی بھول گئی کہ گھر کا اثاثہ یہی گھر والے ہوتے ہیں، اور گھر کے کام ختم ہو جائیں تو زندگی کی روانی کا تسلسل ماند پڑ جائے۔ خیر، یہی نشیب و فراز زندگی کی خوبصورت بناتے ہیں۔ یہی اپنے ہوتے ہیں جن کی اپنائیت کی عمر کب ڈھل جائے نصیب کی بات ہے۔ ادھر نوجوان نیند سے بیدار ہوا اور آہستہ سے اٹھتے ہوئے اس کی نظر صحن میں رکھے مٹی کے گھڑے کی طرف پڑی تو پانی پینے کے لیے اٹھا، پاس رکھے گلاس کو اٹھایا، پانی ڈالنے کے لیے گھڑا الٹایا تو وہ سیدھا زمین پر آ گرا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز سن کر صالحہ بھاگا ہوا باہر آیا تو دیکھا نوجوان گھڑے کے پاس کھڑا ہے جو کہ ٹوٹ چکا تھا۔ ماں باہر آؤ، صالحہ نے آواز دی۔ ماں باہر آئی تو صالحہ غصے سے اسے کہنے لگا، یہ کیا کیا تم نے؟ کسی کو کہہ دیا ہوتا، خام خواہ نقصان کر دیا تم نے۔ اس سے پہلے کہ صالحہ کچھ اور کہتا، ماں نے آگے بڑھ کر صالحہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی، یہ تو ایک مٹی کی چیز تھی جو دوبارہ آ جائے گی، تم تو اس بیچارے کا دل توڑنے لگے۔ صالحہ کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا تو خاموش ہو گیا۔ اس پر ماں بولی، جاؤ اندر سے اس کے لیے پانی لے آؤ۔ بوڑھی عورت اس نوجوان سے بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی اور آ جائے گی، یہاں کرسی پر بیٹھو، پانی ابھی آ جاتا ہے۔ نوجوان کی ندامت بڑی آنکھیں اٹھ نہ سکیں، اسے اندر ہی اندر احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ان گھر والوں کا نقصان کر دیا ہے۔ صالحہ پانی لے آیا اور ماں کو گلاس پکڑایا۔ ماں نے پانی کا گلاس نوجوان کو دیا اور صالحہ بھی ان کے پاس آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ صالحہ مسلسل نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ پانی پینے لگا تو صالحہ بولا، کیا تمہارے پاس کوئی پتہ وغیرہ ہے جہاں تمہیں جانا ہے؟ تو اس نے صالحہ کی طرف دیکھا اور نہیں میں سر ہلا دیا۔ صالحہ کو اس کے چہرے کی معصومیت میں کئی رنگ نظر آئے۔ یہ چہرہ اس کے لیے ایک الگ تاثر پیش کر رہا تھا۔ کئی باتیں اس کے ذہن میں ابھرنے لگیں، پھر رہا نہ گیا اور بولا، تو مجھے اس علاقے کے نہیں لگتے۔ کیوں؟ ٹھیک کہا نا دوست؟ اس نے پانی کا گلاس منہ سے ہٹاتے ہوئے صالحہ کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے بعد بولا، ہے قرض بشر جو اس لیے مجھے زندگی سے گلا نہیں، درد اتنے سہے ہیں ایک جان نے، ہر ایک غم بلا دیا۔ یہ لمحہ صالحہ کے لیے حیرت کی انتہا سے کم نہ تھا اور سوچنے لگا، بات کہاں تھی، کس سمت نکل گئی، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں نے کیا سنا ہے، یہ کون سی چیز ہے جو میرے ذہن کو اس قدر جھنجھلا گئی ہے۔ صالحہ سوچنے لگا۔ ماں نے خالی گلاس اس کے ہاتھ سے پکڑا اور زمین پر رکھ دیا تو صالحہ بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ صالحہ دوبارہ بولا، مجھے بتاؤ دوست، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ مگر یہ بات بھی ہوا میں کہیں گم ہو کر رہ گئی۔ صالحہ چارپائی سے اٹھا اور بنا کچھ کہے اندر چلا گیا۔ ماں، بیٹا کھانا کھاؤ گے؟ تو اس نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ تو وہ بولی، کچھ کھا لو، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، تم نے وہ اس پر اندر چلی گئی اور اس کے لیے کھانا لے آئی، نوجوان کو دیا اور اس کے سر پر پیار دے کر اندر کمرے میں چلی آئی۔ پھر تینوں مل کر کھانا کھانے لگے۔ عجب خاموشی کا عالم طاری تھا۔ بظاہر تو سب کھانا کھانے میں مصروف تھے، مگر ہر کوئی اپنی اپنی سوچ کی استطاعت کے مطابق اس واقعے کی سوچ میں تھا۔ ماں اپنے حساس دل کے ساتھ ممتا کے گہرے سمندر میں کھوئی تھی۔ صالحہ نے جو الفاظ اجنبی کے منہ سے سنے تھے وہ اس کے ذہن کا طواف کر رہے تھے، اور سبیحہ اس بدلتے ماحول میں ایک اجنبی احساس کو اپنے گھر میں محسوس کرنے لگی۔ بہر کیف سب کھانا کھا چکے اور خدا کا شکر ادا کیا، اور معمول کے مطابق سبیحہ اور اس کی ماں کچن میں چلی آئیں۔ صالحہ وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کرنے لگا۔ ماں بیٹی بھی سب کاموں سے فارغ ہو کر نماز ادا کرنے لگی۔
خدا کی رحمت اور خوف انسان کو کتنا قیمتی بنا دیتا ہے۔ ایمان کی ایک ہلکی سی چنگاری سب معصوم جذبوں کو تڑپا دیتی ہیں۔ یہی زندگی کی وہ شکل ہے جسے آج کا انسان ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے ہونے کا مقصد کھو بیٹھا ہے۔ اندھیرا دور کی دنیا میں بسا ویرانہ صحیح، لیکن انسان کے لیے روشنی کا باعث بنتا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، کون ویرانہ دیکھے اور کون روشنی کا طلبگار ہو، اپنا اپنا طرز نظر ہے۔ رات گہری ہوئی تو نوجوان اور صالحہ صحن میں پڑی چارپائیوں پر سو گئے اور اس پہ لگا ایک مدھم سا بلب، ایک روشنی کی امید کی کرنوں کو بکھیرے اس نوجوان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ماں کی ممتا نے چہرے اور لباس کو جیسے نیا رنگ بخش دیا ہو۔ ایپیسوڈ نمبر 4 اس کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔